قسط نمبر 37۔ عاصم نے کہا، اپنا وطن چھوڑنے سے پہلے میں نے مکہ کے نبی کے متعلق عجیب و غریب باتیں سنی تھی، لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ بنجر زمین کیسے اچھائی کو جنم دے سکتی ہے جس کے اثرات صحرائے عرب سے باہر پہنچ سکیں۔ اگر وہاں کوئی نبی انسانیت کے لیے امن کا پیغام لے کر آیا ہو تو اہل عرب اس کے راستے میں اپنی خاندانی اور قبائلی عصبیتوں کی دیواریں کھڑی کر دیں گے۔ یہ وہ صحرا ہے جس میں پھوٹنے والے چشمے ندیوں یا دریاؤں کی شکل اختیار نہیں کرتے بلکہ وہیں جذب ہو کر رہ جاتے ہیں۔ روم و ایران کے تاجداروں سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ کسی عظیم شکست یا تباہی کے خوف سے وہ اپنی تلواریں نیاموں میں ڈالنے پر مجبور ہو جائیں، یا کوئی غیر معمولی انسان انہیں امن کا راستہ دکھائے اور وہ اس کے جاہ و جلال سے مرعوب ہو کر اس کے پیچھے چل پڑے۔ لیکن سرداران عرب کو کسی بدترین تباہی کا خوف بھی امن کی طرف مائل نہیں کر سکتا۔ وہ صرف کسی ایسے رہنما کو قبول کر سکتے ہیں جو انہیں امن کی بجائے ہلاکت کا راستہ دکھا سکتا ہو۔ عرب کی سرزمین میں امن اور انسانیت کا نعرہ بلند کرنے والے نبی کو سب سے پہلے اپنے قبیلے کے ان شیوخ سے نبرد آزما ہونا پڑے گا جو مشرق و مغرب کے تمام شہنشاہوں سے کہیں زیادہ ظالم، مغرور اور خود پسند ہیں۔ پھر اگر اس کا اپنا قبیلہ اس کا طرفدار بن گیا تو دوسرے تمام قبائل اس کے حامیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یثرب چھوڑنے سے قبل مکہ کے نبی کے متعلق میری معلومات صرف یہ تھیں کہ خاندان قریش کے چند معززین کے علاوہ اس پر ایمان لانے والے گروہ کی اکثریت انتہائی بے بس، نادار اور مفلس لوگوں پر مشتمل ہے، اور باقی سارا قبیلہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اگر وہ اپنے قبیلے کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ گیا تو بھی مجھے یقین ہے کہ مکہ سے باہر اس کی آواز کسی دوسرے قبیلے کو متاثر نہیں کر سکے گی۔ جو لوگ عرب کے حالات سے واقف ہیں وہ کسی ایسے نبی کی کامیابی کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو وہاں کے قبائل کو عدل و مساوات کا درس دیتا ہو۔ جو لوگ عرب کے حالات سے واقف ہیں وہ کسی ایسے نبی کی کامیابی کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو وہاں کے قبائل کو عدل و مساوات کا درس دیتا ہو۔ آج دنیا کا ہر ذی شعور انسان کسی نجات دہندہ کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اور میں بھی کسی ایسے رہنما کا متلاشی ہوں جس کی آواز قبیلوں، نسلوں اور قوموں کی سرحدیں پھاند سکتی ہو۔ انسانی تاریخ کا وہ دن کتنا حسین ہوگا جب انسانوں کے درمیان ادنا اور اعلیٰ، گورے اور کالے، آقا اور غلام، کمزور اور طاقتور کا امتیاز مٹ جائے گا۔ کبھی کبھی میں اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ شاید انسانیت کا نجات دہندہ آ چکا ہے، لیکن عرب کے حالات جانتے ہوئے میں پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس ظلمت قدا سے کوئی روشنی نمودار نہیں ہو سکتی۔ سین نے کہا، تم جس قدر عرب کے حالات سے مایوس ہو میں اس سے کہیں زیادہ ایران کے حالات سے مایوس ہوں۔ ایران کے مجوسی کاہن ساری دنیا پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور انہیں جب یہ معلوم ہوگا کہ میں صلح کا ایلچی بن کر کسرا کے پاس آیا ہوں تو وہ میرے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیں گے۔ تاہم میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ اگر قیصر نے میرے پاس آنے کا ارادہ تبدیل نہ کر دیا تو میں کسرا کے پاس ضرور جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ قیصر آپ کے پاس ضرور آئے گا، اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ صلح کے لیے آپ کی کوشش بے نتیجہ ثابت نہیں ہوگی۔ خیمے کے باہر کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی۔ پھر ایک سپاہی ہانپتا ہوا خیمے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، جناب وہ پہنچ گئے ہیں۔ ان کا جہاز ساحل سے کچھ دور رک گیا ہے اور اب ایک کشتی ساحل کی طرف آ رہی ہے۔ عاصم نے جلدی سے اٹھ کر سین سے کہا، جناب آپ یہیں ٹھہریں، میں انہیں لے کر آتا ہوں۔ اور پھر وہ کسی توقف کے بغیر سپاہی کے ساتھ خیمے سے باہر نکل گیا۔ کشتی کنارے پر لگی۔ پھر چند ثانیے توقف کے بعد کلاڈیوس اور ولیرس نیچے اترے۔ عاصم جو چند مشعل بردار سپاہیوں کے درمیان کھڑا تھا آگے بڑھ کر یکے بعد دیگرے ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، عاصم نے جو چند مشعل بردار سپاہیوں کے درمیان کھڑا تھا آگے بڑھ کر یکے بعد دیگرے ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، کلاڈیوس میرا خیال تھا کہ آپ کے ساتھ زیادہ آدمی آئیں گے۔
क्लाउडियस ने जवाब दिया, मेरे साथ 6 आदमी और हैं, लेकिन हमने अपने जहाज को एहतियातन जरा पीछे रोक दिया है। अपने बाकी साथियों को यहां लाने से पहले मैं आपसे मिलकर इस बात की तसल्ली करना जरूरी समझता था कि यह जगह उनके लिए किस हद तक महफूज है। आसिम ने कहा, ईरानी लश्कर के सिपाह सलार से ज्यादा आपके साथियों की हिफाजत का जिम्मेदार कौन हो सकता है? आइए मैं आपको उनके पास ले चलता हूं। सिपाह सलार कहां हैं? वो यहां से चंद कदम के फासले पर एक खैमे में आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आपके साथी जहाज से उतरने में कोई खतरा महसूस करते हैं तो मुझे यरगमाल के तौर पर जहाज पर भेज दीजिए। क्लाउडियस ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे मुतालिक कोई बदएतमादी नहीं, और अब शायद कैसर भी यहां आने के लिए यरगमाल की जरूरत महसूस ना करे। मैं सिर्फ तुम्हारी जुबान से यह सुनना चाहता था कि तुम्हें मेरे साथियों की हिफाजत के मुतालिक पूरा इत्मीनान है। आसिम ने जवाब दिया, अगर मुझे ये इत्मीनान ना होता तो समंदर के किनारे आग ना जलाता। यहां पहुंचकर अपनी तवक्को से ज्यादा कामयाबी हुई है। सिपा सालार बड़ी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे दूसरे साथी कौन है? क्लाउडियस ने जवाब देने की बजाय आसिम का बाजू पकड़कर सरगोशी के अंदाज में कहा, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि आपके साथी एक तरफ हट जाएं? मैं उनके सामने हर सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। आसिम ने फारसी जुबान में सिपाहियों से कुछ कहा और वो भागते हुए एक तरफ चले गए। फिर उसने क्लाउडियस की तरफ मतवज्जे होकर कहा, इस एहतियात की जरूरत न थी। ये सिपाही सीन ने अपने इंतहाई वफादार साथियों में से मुंतखब किए थे और इस बात का खास ख्याल रखा गया था कि इनमें से कोई रूमी जुबान का एक लफ्ज भी ना जानता हो। क्लाउडियस ने कहा, मेरी एहतियात की एक माकूल वजह है। आप जानते हैं कि मेरे साथी कौन है? नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर समझ सकता हूं कि वो किसी मामूली हैसियत के लोग नहीं होंगे। बहरहाल आप उन्हें ये पैगाम भेज सकते हैं कि वो पूरे इत्मीनान के साथ यहाँ तशरीफ ला सकते हैं। क्लाउडियस ने कदरे हिचकिचाते हुए कहा, आसिम, फर्ज करो अगर आज कैसर बजाते खुद मेरे साथ आने के लिए तैयार हो जाता तो तुम किस हद तक उसकी हिफाजत का जिम्मा ले सकते थे? आसिम कुछ देर बदहवास सा होकर क्लाउडियस की तरफ देखता रहा। बिलाखिर उसने कहा, मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ईरानी सिपाहियों का जो दस्ता इस वक्त यहाँ मौजूद है वो सिपा सालार के इंतहाई जानिसार आदमियों पर मुश्तमिल। ताहम अगर कैसर को तुम्हारे साथ देखकर किसी की नीयत बद हो जाती तो तुम लोगों से कहीं ज्यादा ईरान के सिपा सालार को अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की जान बचाने की फिक्र होती। जिस सीन को मैं जानता हूँ उसके मुतालिक मैं पूरे इत्मीनान के साथ ये कह सकता हूँ कि वो कैसर की हिफाजत के लिए अपनी जान पर खेल जाएगा। क्लाउडियस ने कहा, मैं सीन को नहीं जानता, ताहम तुम्हारी बातों से मुझे ये इत्मीनान महसूस होता है कि वो यकीनन कोई बड़ा आदमी होगा। एक दगाबाज आदमी अपने साथी के दिल में इतना यकीन और एतमाद पैदा नहीं कर सकता। मेरे दोस्त, अब रूम और इंसानियत की तकदीर तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारे लिए ये बात सोचने के लिए बहुत थोड़ा वक्त है कि तुम इस अजीम जिम्मेदारी से कहां तक ओहदा बरा हो सकते हो। थोड़ी देर तक वो कैसर, जिसे दुनिया हरकल के नाम से पुकारती है, तुम्हारे सिपा सालार के सामने खड़ा होगा। एक शिकस्त खुर्दा हुक्मरान की ये जसारत तुम्हारी तवक्को से ज्यादा है और तुम कोई खदशा महसूस करते हो तो मैं अब भी वापस जाने को तैयार हूं। आसिम कुछ देर खामोश खड़ा रहा। बिलाखिर उसने कहा, मुझे कोई खदशा नहीं, ताहम मुझे ये एतराफ है कि कैसर की ये जुर्रत मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा है। सीन को तो ये बात भी बईदस कयास मालूम होती थी कि किसी हालत में भी वो उनके पास आने का खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो जाएगा। क्लाउडियस ने कहा, कैसर का ये फैसला मेरे लिए भी गैर मतवक्के था। हम जहाज के बागबान खोल रहे थे कि उनका एलची बंदरगाह पर पहुंचा और उसने इतला दी कि वो अस्कफ़े आजम के साथ तशरीफ ला रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब वो जहाज पर सवार हो चुके थे, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की थी कि अभी आपका हमारे साथ जाना मुनासिब नहीं, लेकिन उन्होंने कहा, अगर सीन एक शरीफ दुश्मन है तो मुझे उसके पास जाने के लिए किसी एहतियात की जरूरत नहीं, और अगर उसकी नीयत ठीक ना हुई तो मुझे गिरफ्तार करने के लिए वो एक की बजाय 1000 आदमियों को भी कुर्बान कर सकता है। मैं निस्फ से ज्यादा फासला तय कर लेने के बाद भी ये महसूस करता था कि वो अचानक हमें वापसी का हुक्म देंगे, लेकिन आज फिर वो उस जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा कर रहे थे जो उन्हें आवार के खाकान के पास ले गई थी
اور مجھے یہ بات ناقابل یقین معلوم ہوتی تھی کہ کچھ مدت قبل وہ قسطنطنیہ کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ کر قرطاجنہ کی طرف فرار ہونے کا ارادہ کر چکے تھے۔ میں نے اسقف اعظم سے کیسر کی اس ذہنی کایا پلٹ کے متعلق استفسار کیا تھا اور وہ یہ کہتے تھے کہ قدرت کا یہ معجزہ لاکھوں بے بس انسانوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ عاصم نے کہا، آپ انہیں لے آئیں، میں سپہ سالار کو اطلاع دیتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ کیسر کے استقبال کے لیے وہ بذات خود یہاں آنا پسند کریں گے، لیکن کیسر کسی اطلاع کے بغیر ان کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ سین کے ساتھ اچانک ملاقات زیادہ مؤثر ثابت ہوگی۔ یہ کہہ کر کلاڈیوس اپنے ساتھی کی طرف متوجہ ہوا۔ ولیرس، تم انہیں لے آؤ۔ ولیرس بھاگ کر کشتی پر سوار ہو گیا اور 4 ملاحوں نے چپو اٹھائے۔ عاصم اور کلاڈیوس کچھ دیر سمندر کی طرف دیکھتے رہے۔ بالآخر کلاڈیوس نے کہا، عاصم، تم نے اپنی فسطینہ کے متعلق کچھ نہیں بتایا، وہ کہاں ہے؟ عاصم نے جواب دیا، وہ پاس ہی قلعہ میں ہے، میں اس سے مل چکا ہوں، اور تمہاری تسلی کے لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب ہمارے درمیان کوئی پہاڑ، صحرا یا سمندر حائل نہیں۔ اور وہ نادان لڑکی اس بات پر مسرور نظر آتی ہے کہ ایک بھٹکا ہوا مسافر زمانے کی خاک چھاننے کے بعد دوبارہ اس کے دروازے پر آ نکلا ہے۔ اب اسے دیکھتے، اس کے ساتھ باتیں کرتے یا اس کے متعلق سوچتے ہوئے مجھے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ میں اپنے آپ کو فریب دے رہا ہوں۔ کلاڈیوس، میں اپنے مستقبل کے متعلق بہت زیادہ پر امید نہیں، لیکن اب میں اس سے بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ میرے لیے یہ جان لینا کافی ہے کہ ہمارے درمیان زمان و مکان کے پردے حائل نہیں ہو سکتے۔ کلاڈیوس نے کہا، اگر وہ ابھی تک تمہاری راہ دیکھ رہی ہے تو میں اسے نادان نہیں کہہ سکتا۔ سپہ سالار کے خیمے کی طرف سے کوئی مشعل اٹھائے نمودار ہوا اور عاصم نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ سپہ سالار خود اس طرف تشریف لا رہے ہیں۔ وہ چند قدم آگے بڑھے۔ سین اور اس کے 2 محافظ مشعل بردار کے پیچھے آ رہے تھے۔ سین نے عاصم کو دیکھتے ہی شکایت کے لہجے میں کہا، تم نے ہمیں بہت پریشان کیا۔ عاصم نے کہا، جناب، یہ کلاڈیوس ہیں، میں آپ سے ان کا ذکر کر چکا، اور ان کے دوسرے ساتھی جہاز سے اترنے سے قبل مجھ سے اطمینان حاصل کرنا چاہتے تھے، ان کے لیے کشتی بھیج دی گئی ہے، وہ ابھی پہنچ جائیں گے۔ سین نے کلاڈیوس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، ہم عاصم کے ہر دوست کو اپنا دوست خیال کرتے ہیں۔ کلاڈیوس نے احسان مندی سے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا، یہ میری خوش قسمتی ہے۔ کچھ اور کہے بغیر آگے بڑھا اور الاؤ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ عاصم نے کہا، یہاں ٹھنڈی ہوا میں آپ کو تکلیف ہوگی، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ کشتی کے واپس آنے تک خیمے میں آرام فرمائیں؟ سین نے جواب دیا، نہیں، میرے لیے یہ آگ زیادہ آرام دہ ہے، لیکن ہمارے آدمی کہاں چلے گئے؟ جناب، وہ یہیں آس پاس کھڑے ہیں، میں نے عمدن انہیں یہاں سے ہٹا دیا ہے۔ سین کلاڈیوس کی طرف متوجہ ہوا، تم ہمیں بتا سکتے ہو کہ صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے کیسر نے اپنے ایلچیوں کو کس حد تک اختیارات دیے ہیں؟ جناب، کیسر اپنی رعایا کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے آپ کی ہر ایسی شرط ماننے کے لیے تیار ہے جسے پورا کرنا اس کے بس میں ہو، اور میں آپ کو یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ میرے ساتھی اپنے حکمران کی طرف سے پورے اختیارات لے کر آئے ہیں۔ سین کچھ دیر خاموشی سے کلاڈیوس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، تم جانتے ہو کہ کسرا نے صلح کی بات چیت کے لیے مجھے کوئی اختیار نہیں دیا۔ میرا تم لوگوں کے استقبال کے لیے یہاں آنا بھی اس کے احکام کی خلاف ورزی ہے۔ کلاڈیوس نے مایوس سا ہو کر جواب دیا، مجھے معلوم ہے، لیکن آپ ایک ڈوبتے ہوئے انسان کو تنکوں کا سہارا لینے سے منع نہیں کر سکتے۔ روم کا شکست خوردہ حکمران آپ کی وساطت سے ایران کے عظیم فاتح کے کانوں تک صرف یہ آواز پہنچانا چاہتا ہے کہ میں ہار مان چکا ہوں، اور یہ امید ہمارا آخری سہارا ہے کہ شاید وہ گرے ہوئے دشمن پر آخری ضرب لگانے کی ضرورت محسوس نہ کریں۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کان جو تلواروں کی جھنکار اور زخمیوں کی چیخیں سننے کے عادی ہو چکے ہیں تمہاری فریاد سے کہاں تک متاثر ہوں گے۔ بہرحال میں تمہارے کیسر کو مایوس نہیں کروں گا، لیکن تمہارے ساتھی کب آئیں گے؟ شاید وہ آ رہے ہیں۔ عاصم نے سمندر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی نگاہیں سمندر کی طرف مبذول ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد کشتی کنارے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ ولیرس اور اس کے ساتھی یکے بعد دیگرے کشتی سے اترے۔ کلاڈیوس اور عاصم نے آگے بڑھ کر ان کا خیر مقدم کیا، لیکن سین الاؤ کے سامنے کھڑا رہا۔ کشتی سے اترنے والے کچھ دیر دبی زبان میں عاصم اور کلاڈیوس کے ساتھ باتیں کرنے کے بعد آگے بڑھے۔ ایک طویل قامت آدمی جو ایک بھاری قبا میں ملبوس تھا اپنے ساتھیوں سے 2 قدم آگے تھا۔ سین نے آگ کی روشنی میں اس کے پروقار چہرے پر نظر ڈالی اور مبہوت سا ہو کر رہ گیا۔ کلاڈیوس نے کہا، جناب، یہ ہمارے شہنشاہ ہیں۔
سین نے اس طراری حالت میں دو زانو ہو کر ہرکل کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور پھر اٹھ کر ادب سے سر جھکاتے ہوئے کہا، علی جا، آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہ تھی۔ میں آپ سے ملاقات کیے بغیر کسرا کے پاس جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اب آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ میں کسی تاخیر کے بغیر کسرا کی خدمت میں حاضر ہونے کی کوشش کروں گا، اور مجھے معلوم ہے کہ وہاں پہنچ کر مجھے کیا کرنا ہے۔ ہرکل نے کہا، اگر قدرت کو ہماری بھلائی مقصود ہے تو ہمیں یقین ہے کہ آپ اپنی مہم میں کامیاب ہوں گے۔ ہمیں صرف اس بات کا ملال ہے کہ ہم اس سے قبل آپ تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ سین نے کہا، مجھے کسرا کا یہی حکم تھا کہ میں صلح کے لیے کوئی گفتگو نہ کروں، اور یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ آپ کی طرف سے ایک ایسا آدمی صلح کا پیغامبر بن کر آئے گا جسے دیکھ کر میں اپنے شہنشاہ کی حکم عدولی پر آمادہ ہو جاؤں گا۔ یہاں میرا ایک چھوٹا سا خیمہ آپ کی شان کے شایان نہیں۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو میں اس سے کوئی بہتر انتظام کرتا۔ بہرحال اب آپ وہیں تشریف لے چلیں۔ ایک سفید ریش بزرگ صورت آدمی نے کہا، خدا نے آپ کو ایک عظیم کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ آپ اس حاکم کی منشا پر چل رہے ہیں جس کے سامنے دنیا کے کسی حکمران کو سر اٹھانے کی مجال نہیں۔ دنیا کے لاکھوں مظلوم اور بے بس انسانوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ ناکام نہیں لوٹیں گے۔ یہ عمر رسیدہ آدمی قسطنطنیہ کا اسقف اعظم سرجیس تھا، اور سین کو اسے پہچاننے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ وہ اچانک دو زانو ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مقدس باپ، میرے لیے دعا کیجیے۔ میں یقین اور اعتماد کی نعمتوں سے محروم ہو چکا ہوں، اور مجھے معلوم نہیں کہ میری منزل کہاں ہے۔ سرجیس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میرے بیٹے، میں دعا کرتا ہوں کہ باپ، بیٹا اور روح القدس تمہاری رہنمائی کریں، اور تم ستم رسیدہ، مایوس اور بد دل انسانوں کو امن کا پیغام دے سکو۔ سین اٹھ کر ہرکل سے مخاطب ہوا، چلیے علی جا، یہاں ایک چھوٹا سا خیمہ آپ کے شایان شان تو نہیں، بہرحال وہاں ہم زیادہ اطمینان سے باتیں کر سکیں گے۔ ہرکل نے کہا، چلیے، لیکن میں زیادہ دیر آپ کے پاس نہیں ٹھہر سکوں گا۔ طلوع سحر سے قبل میرا واپس پہنچ جانا ضروری ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ خیمے کے اندر داخل ہوئے اور سب لوگ ادب کے ساتھ ہرکل کے سامنے بیٹھ گئے۔ خیمے کے اندر کچھ دیر خاموشی طاری رہی۔ بالآخر سین نے کہا، علی جا، موجودہ حالات میں صرف آپ کے ایلچی کو کسرا کے دربار تک پہنچانے کا ذمہ لے سکتا ہوں، لیکن میری سب سے بڑی الجھن یہ ہے کہ صلح کے لیے کسرا کی شرائط بہت سخت ہوں گی۔ میں ایک سپاہی کی حیثیت میں انہیں یہ سمجھانے کی ہر امکانی کوشش کروں گا کہ ہمارے لیے جنگ کی طوالت سود مند نہیں ہوگی، لیکن صلح کی شرائط کو نرم کرنا یا آپ کے لیے قابل قبول بنانا میرے بس کی بات نہیں ہوگی۔ یہ بات ہمیں معلوم ہے، اور ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتے کہ ہمارے ایلچی کو کسرا کے سامنے ہمارے احساسات کی ترجمانی کا موقع مل جائے۔ موجودہ حالات میں ہمارے ایلچی کو تمہارے شہنشاہ سے رحم کی بھیک مانگتے ہوئے بھی شرم محسوس نہیں ہو، اور ہم اسے ہر قیمت پر صلح کرنے کے مکمل اختیارات دے کر آپ کے ساتھ روانہ کریں گے۔ ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے کب تک روانہ ہوں گے۔ سین نے جواب دیا، میں 2 دن کے اندر اندر تیار ہو جاؤں گا، اور اس عرصہ میں آپ اپنے ایلچی کو میرے پاس بھیج سکتے ہیں۔ ہرکل نے ایک معمر آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہمارا ایلچی یہاں موجود ہے، ان کا نام سائمن ہے، میرے انتہائی قابل اعتماد دوست ہیں۔ میں تمہارے سامنے انہیں یہ ہدایت کرتا ہوں کہ ایران کے ساتھ صلح کرنا ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور ہم اس کے لیے آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ کلاڈیوس اور ولیرس بھی اس کے ساتھ جائیں گے۔ کسرا کے لیے چند تحائف ہماری کشتی میں پڑے ہوئے ہیں۔ سین نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اگر یہ لوگ ناکام لوٹے تو میرا انجام بھی شاید زیادہ قابل رشک نہ ہو۔ میں آپ سے صرف یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ آبنائے باسفورس کے پار میری بیوی اور بیٹی کو سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ دے سکیں گے۔ ہرکل نے جواب دیا، اگر یہ لوگ ناکام لوٹے تو آبنائے باسفورس کے پار ہمارا کوئی شہر یا بستی محفوظ نہیں ہوگی۔ اگر ایرانیوں کی تلواریں ہماری شاہراہ تک نہ پہنچ سکیں تو شمال مغرب سے وحشی قبائل ہمیں اپنے گھوڑوں تلے روند رہے ہوں گے۔ اگر خدا نے ہمیں مکمل تباہی کے لیے پیدا نہیں کیا تو یہ لوگ ناکام نہیں لوٹیں گے۔ اب صرف پرویز کی انسانیت اور رحم دلی ہم سب کا آخری سہارا ہے، اور اگر پرویز اس قدر مغرور ہو چکا ہے کہ ہم ہار مان کر بھی اسے متاثر نہیں کر سکتے تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا ہمارے لیے موت کے دروازے کھول دے اور ہمیں ذلت اور رسوائی کی اس زندگی سے نجات دے۔ نہیں، سرجیس نے کرب انگیز لہجے میں کہا، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ قیصر کو ظلم کی ان اندھی طاقتوں کے خلاف سینہ سپر ہونے کی ہمت دے جو برسوں سے قدرت کے انتقام کو پکار رہی ہے۔
जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच जाता है तो बिलाखिर कुदरत की अनदेखी और अनजानी कुव्वतें एक ऐसे तूफान की तरह नमूदार होती हैं जो संगलाख चट्टानों को तिनकों की तरह बहा ले जाता है। खुदा किसी बेबस और मजबूर इंसान को यकीन और ईमान की नेमतों से सरफराज करता है और उसके कमजोर हाथ जालिम और जाबिर शहनशाह के ताज नोच लेते हैं। अगर किसरा के साथ सुलह की तमाम तदबीरें नाकाम हो जाएं तो हमें सिर्फ ये दुआ करनी चाहिए कि खुदा कैसर को एक ऐसे हुक्मरान की जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होने की तौफीक दे जिन पर लाखों इंसानों की जानो माल और इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी आयद होती है। हरकल ने सीन से मुखातिब होकर कहा, आप परवेज को मेरी तरफ से ये पैगाम दे सकते हैं कि अगर मेरे लिए ईरान के रास्ते बंद ना होते और मुझे ये इत्मीनान होता कि मेरा एतराफ़ शिकस्त उसे रहम पर आमादा कर सकता है तो मैं नंगे सर उसके दरबार में हाजिर होने से दरेग न करता। अब मैंने एक चोर की तरह उसके सिपा सालार तक रसाई हासिल की है, लेकिन अगर मेरा ये इक़दाम उसके गरूर की तस्कीन के लिए काफ़ी ना हो तो मैं अपनी रही सही सल्तनत की मुकम्मल तबाही देखने की बजाय उसके सामने सरनिगू होना ज्यादा आसान समझता हूँ मैं किसरा से अपने खोए हुए इलाके वापस नहीं मांगता। मेरी दरखास्त सिर्फ ये है कि आबनाए बासफोरस के पार मेरी रही सही सल्तनत को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए ताकि मैं इत्मीनान से खूनखार कबाइल का सामना कर सकूं। सीन ने कहा, मैंने आपके एलची को किसरा के दरबार में पेश करने की जिम्मेदारी कबूल की है और मैं इसे पूरा करूंगा। फिर अगर मुझे अपनी तरफ से कुछ कहने का मौका मिला तो मेरी कोशिश यही होगी कि किसरा आबनाए बासफोरस अबूर करने का इरादा तर्क कर दे, लेकिन अपनी कामयाबी के मुतालिक मैं बहुत ज्यादा पुरुमीद नहीं हूँ। मुझे डर है कि मजूसी काहिन मेरे अज़ाइम के मुतालिक सुनते ही एक तूफान खड़ा कर देंगे। ताहम मैं आपके साथ एक वादा कर सकता हूँ और वो ये है कि अगर मुझे इस मुहिम में नाकामी हुई तो आप मुझे ईरानी लश्कर के सिपा सलार की हैसियत से इस महाज पर नहीं देखेंगे। हरकल ने क्लाडियुस से मुखातिब होकर कहा, मेरे ख्याल में हमारी मुलाकात का मकसद पूरा हो चुका है। मैं अब सीन से कुछ और कहने की जरूरत महसूस नहीं करता। तुम जहाज से तहाइफ का संदूक ले आओ, हमारे लिए तलुए सहर से कबल वापस पहुंचना जरूरी है। क्लाडियुस ने आसिम की तरफ देखा और वो दोनों उठकर खैमे से बाहर निकल गए। एक साथ बाद हरकल ने कश्ती पर सवार होकर अपने जहाज का रुख किया। सीन कुछ देर समंदर की तरफ देखता रहा और फिर जब कश्ती रात की तारीकी में रूपोश हो गई तो उसने साइमन के साथियों की तरफ मतवज्जे होकर कहा, मेरा ख्याल है कि अब हमारे लिए किले में पहुंचकर आराम करना बेहतर होगा। आपके लिए घोड़े मौजूद हैं और मेरे आदमी आपका सामान ले आएंगे। आपको इतनी बेआरामी के बाद सफर करने में तकलीफ तो नहीं होगी? साइमन ने जवाब दिया, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। सीन ने एक सिपाही को घोड़े लाने का हुक्म दिया और फिर चंद सानिये तवक्कुफ के बाद साइमन से मुखातिब होकर कहा, मेरे साथ सफर करते हुए आपसे कोई ये पूछने की जुर्रत नहीं करेगा कि आप कौन हैं। ताहम जब तक आप किसरा के सामने पेश नहीं होते आपको हर मुमकिन एहतियात से काम लेना पड़ेगा। आप अनातोलिया के यहूदी ताजरों के भेष में मेरे साथ सफर करेंगे। आपके लिए मुनासिब लिबास का इंतजाम कर दिया जाएगा। फस्तीना किले की फसील पर खड़ी बाहर की सिमत टीलों और वादियों में बल खाती हुई सड़क की तरफ देख रही थी। अचानक हद निगाह पर एक टीले की ओट से चंद सवार नमूदार हुए और उसकी सारी हिस्सियात सिमट कर निगाहों में आ गईं। कुछ देर बाद अचानक उसका मगमूम चेहरा मुसरत से चमक उठा। उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। आसिम उनके साथ था। उसकी रात भर की दुआएं कबूल हो चुकी थीं और वो तशक्कर के आंसुओं से भीगी हुई मुस्कुराहटों के साथ उसकी तरफ देख रही थी। वो नीचे उतरने के इरादे से जीने की तरफ बढ़ी। अचानक कुछ सोचकर रुक गई, फिर वापस मुड़कर बुर्ज के एक सतून की आड़ से बाहर झांकने लगी। सवार घोड़े दौड़ाते हुए किले के अंदर दाखिल हुए। थोड़ी देर बाद फिरोज हाँपता हुआ जीने से नमूदार हुआ और उसने कहा, बेटी वो आ गए हैं। आसिम भी उनके साथ है और तुम्हारी अम्मी तुम्हें बुलाती हैं। फस्तीना फिरोज के साथ नीचे उतरी तो सीन रिहायशी मकान के बरामदे में खड़ा उसकी माँ से कह रहा था, मेरे मेहमान भूखे हैं, आप फौरन खाना भिजवाने का इंतजाम करें और अगर आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया तो हम सब एक जगह बैठकर खाएंगे। यूसिया ने कहा, नाश्ता तैयार है और हम आपका इंतजार कर रहे थे। फस्तीना कहाँ है? वो आपके पीछे खड़ी है। सीन ने मुड़कर देखा और फस्तीना आगे बढ़कर अपने बाप से लिपट गई। यूसिया ने सवाल किया, आपने आसिम को कुस्तुनतुनिया क्यों नहीं भेजा? उसे वहां भेजने की जरूरत पेश नहीं आई। रात कैसर से मेरी मुलाकात हो गई। कहाँ? समंदर के किनारे मेरे खैमे में उनकी आमद खिलाफ तवक्को थी, वरना मैं उनके लिए कोई बेहतर इंतजाम करता
اور تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاتا۔ اب تم ان کے ایلچی سے ملاقات کرو گی اور میں 2-3 دن کے اندر اندر ان کے ساتھ دستگرد روانہ ہو جاؤں گا۔ آپ میرے ساتھ نہیں جا سکیں گی اور میرا ارادہ تھا کہ عاصم کو آپ کے پاس چھوڑ جاؤں، لیکن وہ میرے ساتھ جانے پر بضد ہے اور میں بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید سفر میں مجھے اس کی ضرورت پڑے۔ موجودہ حالات میں میرے لیے عاصم سے زیادہ قابل اعتماد ساتھی اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تمہیں یہاں چھوڑ کر جانا میرے لیے بے حد صبر آزما ہوگا، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ایران کی نسبت یہ جگہ تمہارے لیے زیادہ محفوظ ہوگی، اور ویسے بھی مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ میں تم کو ساتھ لے جا کر مجوسی کاہنوں کو چڑانے کی کوشش نہ کروں۔ اب تم کھانا لگواؤ، میں مہمانوں کو ساتھ لے کر آتا ہوں۔ سین یہ کہہ کر واپس مڑا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا مہمان خانے کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد سین اور مہمان دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یوسیا اور فستینہ کمرے میں داخل ہوئیں اور وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ فستینہ اپنی ماں کے اصرار پر اپنا بہترین لباس پہن کر آئی تھی اور رومیوں کی مرعوب اور خاموش نگاہیں اسے خراج تحسین پیش کر رہی تھی۔ سین نے رومی مہمانوں سے ان کا تعارف کرانے کے بعد یوسیا کو اپنے دائیں اور فستینہ کو بائیں ہاتھ بٹھا لیا۔ فستینہ کھانے کے دوران کبھی کبھی دزدیدہ نگاہوں سے عاصم کی طرف دیکھتی اور اس کے خوبصورت چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ جاتی۔ یوسیا دسترخوان پر بیٹھتے ہی اپنے رومی مہمانوں سے بے تکلف ہو چکی تھی، بار بار اس بات پر اظہار افسوس کر رہی تھی کہ وہ قیصر اور اسقف اعظم کی قدم بوسی کی سعادت حاصل نہ کر سکی۔ اچانک کلاڈیوس نے فستینہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، مجھے آپ سے مل کر جو خوشی حاصل ہوئی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایک اجنبی ہونے کے باوجود میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ کے متعلق آپ کے والدین اور عاصم کے بعد میری معلومات سب سے زیادہ ہیں۔ عاصم نے اپنے دل میں ناخوشگوار دھڑکنیں محسوس کی اور وہ سراپا احتجاج بن کر کلاڈیوس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے عاصم کی طرف توجہ دیے بغیر اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، بابلیون سے لے کر شہرائے نوبہ تک اور پھر نوبہ سے قسطنطنیہ تک ہمارا سفر بہت طویل تھا۔ ہم نے سینکڑوں دن اور سینکڑوں راتیں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے گزاری ہیں، اور عاصم کی گفتگو کے بہت کم لمحات آپ کے ذکر سے خالی ہوتے تھے۔ یوسیا مضطرب ہو کر کبھی اپنے شوہر اور کبھی عاصم کی طرف دیکھ رہی تھی، تاہم سین کے چہرے سے اندازہ کرنا مشکل تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اچانک فستینہ نے گردن اٹھائی اور ایک غیر متوقع اطمینان کے ساتھ کہا، آپ کے دوست کو ہمارے ساتھ باتیں کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا، تاہم آپ ہمارے لیے اجنبی نہیں ہیں۔ ان کی بیشتر گفتگو آپ کے متعلق تھی۔ ہمارے لیے فرمس اور ان کی بیٹی بھی اجنبی نہیں ہے۔ ویلیرس نے قدرے جرأت سے کام لیتے ہوئے کہا، مجھے بھی عاصم کا دوست ہونے کا فخر حاصل ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ انہوں نے مجھے قابل ذکر نہیں سمجھا ہوگا۔ فستینہ مسکرائی، نہیں، میں آپ کے متعلق بھی بہت کچھ سن چکی ہوں۔ سین نے اپنی بیوی کی پریشانی سے متاثر ہو کر کہا، ہم عاصم کے شکر گزار ہیں کہ اس نے بدترین حالات میں بھی ہمیں فراموش نہیں کیا۔ کلاڈیوس نے کہا، آپ کو فراموش کرنا عاصم کے بس کی بات نہ تھی۔ بیماری کے ایام میں ان کی باتوں سے مجھے بارہا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ زندگی کے ساتھ ان کا رشتہ فقط آپ کی یاد تک محدود ہے۔ بحری سفر کے دوران میری بیوی مجھ سے اکثر یہ کہا کرتی تھی کہ وہ لوگ جو عاصم کو اس قدر عزیز ہیں یقیناً عام انسانوں سے مختلف ہوں گے، اور آپ کو دیکھ کر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس کا خیال غلط نہیں تھا۔ عاصم انتہائی اضطراب کی حالت میں کلاڈیوس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عاصم انتہائی اضطراب کی حالت میں کلاڈیوس کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن کلاڈیوس اس کی نگاہوں کے خاموش احتجاج کی طرف توجہ دینے کی بجائے اپنے میزبانوں کو اور زیادہ متاثر کرنے کے لیے عاصم کے ساتھ اپنی رفاقت کے ایام کے مختلف واقعات سنا رہا تھا۔ بالآخر عاصم نے کہا، میرے خیال میں اب ہم سب کو آرام کی ضرورت ہے، اور یہ لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد مہمان خانے کے ایک کمرے میں عاصم کو تنہائی میں کلاڈیوس سے باتیں کرنے کا موقع ملا تو اس نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، آپ کو سین کے سامنے میری بے چارگی اور بے بسی کی تصویر کھینچنے کی ضرورت نہ تھی۔ کلاڈیوس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، عاصم نے صرف ایک دوست کا فرض ادا کیا ہے، اور تمہیں یہ محسوس نہیں کرنا چاہیے عاصم، میں نے صرف ایک دوست کا فرض ادا کیا ہے، اور تمہیں یہ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ وہ لوگ میری باتوں سے کوئی غلط نتیجہ اخذ کریں گے۔ سین ایک حقیقت پسند آدمی ہے، اور وہ اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہو سکتا کہ تمہارے متعلق اس کی بیٹی کے جذبات کیا ہیں۔ آج چند باتوں سے مجھے یہ اطمینان ہو گیا ہے کہ اب میں ان کے ساتھ تمہارے اور فستینہ کے مستقبل کے متعلق کھل کر بات کر سکتا ہوں۔ تم ان سے کیا کہنا چاہتے ہو؟
आसिम ने और ज्यादा मुस्तरब होकर सवाल किया। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आसिम और फसीना एक दूसरे के लिए पैदा हुए हैं। नहीं, अभी इन बातों का वक्त नहीं आया। मैं इस वक्त सीन की बेटी को एक वीरान दुनिया और गैर यकीनी मुस्तकबिल के सिवा और क्या दे सकता हूँ। तुम अपने दिल की वुसअतों में उसके लिए वो इशरत कदे तामीर कर सकते हो जो एक औरत को मरमरी ईवानों से ज्यादा दिलकश मालूम होते हैं। और फसीना, जिसे मैंने आज देखा है, ईरान के सिपा सालार की बेटी होने के बावजूद सिर्फ एक औरत थी। वो तुम्हारी तरफ इस तरह देख रही थी जैसे कैसर और किसरा के सारे खजाने तुम्हारे कदमों में पड़े हुए हैं, और उसके वालिदैन ये जानते हैं कि वो तुम्हारे सिवा किसी और की तरफ नहीं देखेगी। अगर ये बात ना होती तो आज तक ईरान का कोई शहजादा उसे अपने महल में जगह दे चुका होता। आसिम ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मैं डरता हूँ क्लाडियस। तुम इस बात से डरते हो कि फस्तीना तुम्हें ठुकरा देगी? नहीं, तुम सीन से डरते हो? नहीं क्लाडियस, मैं सिर्फ अपने मुकद्दर से डरता हूँ। मेरे दोस्त, तुम्हारा मुकद्दर तुम्हें रात की तारीकी से निकालकर सुबह की रोशनी में ले आया है, और अब तुम्हें आंखें बंद करके मुस्तकबिल का रास्ता टटोलने की जरूरत नहीं। अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं सीन से बात करने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये महसूस करता हूं कि अभी इस मौजू पर सीन से गुफ्तगू करने का वक्त नहीं आया। अगर हम इस मुहिम से कामयाब होकर वापस आए तो मैं किसी झिझक के बगैर सीन के सामने हाथ फैला सकूंगा। सीन 2 दिन आबनाए बासफोरस के किनारे अपने मुस्तकर का मुआयना करने और फौज के अफसरों को जरूरी हिदायत देने में मसरूफ रहा। तीसरे रोज गरूब आफ्ताब के वक्त उसने वापस पहुंचते ही क्लाडियस और उसके साथियों को इतला दी कि हम अलग सुबह यहां से रवाना हो जाएंगे। चुनाचे अगले रोज तलुए आफ्ताब से एक साथ कबल आसिम और उसके साथी ईरानी सवारों के एक दस्ते के साथ किले के दरवाजे पर खड़े सीन का इंतजार कर रहे थे। अचानक फिरोज भागता हुआ आया और उसने आसिम से कहा, आका आपको बुलाते हैं। आसिम कुछ कहे बगैर फिरोज के साथ हो लिया। सीन किले के अंदर अपने रिहायशी मकान के बरामदे में खड़ा अपनी बीवी और बेटी से अलविदाई बातें कर रहा था। आसिम उससे चंद कदम दूर रुक गया तो उसने हाथ के इशारे से उसे करीब बुलाते हुए कहा, आसिम, मैं रुखसत होने से पहले अपनी बीवी और फस्तीना की मौजूदगी में तुमसे कुछ कहना चाहता था। कल तक मेरा यही ख्याल था कि मैं इस मुहिम से फारिग होने के बाद फस्तीना के मुस्तकबिल के मुतालिक कोई फैसला करूंगा, लेकिन रात भर ये सोचने के बाद मैं ये महसूस करता हूँ कि शायद मुझे वहां रोक लिया जाए और मैं जल्द वापस ना आ सकूं। ये भी मुमकिन है कि इस मुहिम के नताइज सरासर हमारी तवक्कुआत के खिलाफ हों और मेरे लिए वापसी का रास्ता हमेशा के लिए मसदूद हो जाए। वैसे भी मेरी उम्र के आदमी को अपने हिस्से का काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए मैं रुखसत होने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिन तुम वापस आए थे मैंने उसी दिन ये फैसला कर लिया था कि फस्तीना तुम्हारी है, और अगर तुम मुझे सुलह के एलची की हैसियत से दस्तगत का रुख करने पर आमादा ना करते तो आज अपनी बेटी की शादी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला होता, और मैं तुमसे सिर्फ ये पूछता कि रुए जमीन का वो कौन सा गोशा है जहां तुम अमन और सुकून से जिंदगी बसर कर सकते हो। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि किसरा के दरबार में अमन और सुकून के मतलाशियों के लिए ये खुशखबरी लेकर आऊं कि ये दुनिया तुम्हारी है और इसकी सारी मुसरतें तुम्हारे लिए हैं। लेकिन अगर मेरी ये ख्वाहिश पूरी ना हुई तो मेरे लिए जिंदगी का आखिरी इत्मीनान ये होगा कि इनकी हिफाजत के लिए एक काबिल एतमाद साथी और वफादार दोस्त मौजूद है। आसिम, मैं तुमसे ये वादा लेना चाहता हूँ कि अगर कभी आजमाइश का वक्त आया तो तुम फस्तीना और उसकी माँ को मायूस नहीं करोगे और ये तुम्हारे ज़मीर की रोशनी में अपने लिए सलामती का रास्ता तलाश कर सकेंगी। मैं ये महसूस करता हूँ कि मैंने हमेशा अपनी शोहरत और नामवरी के लिए जिंदा रहने की कोशिश की है, लेकिन आज जबकि मैं अपनी बीवी और अपनी बेटी के लिए जिंदा रहना चाहता हूँ, मुझे ऐसा नजर आता है कि मैं मौत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूँ। आसिम, मेरे साथ वादा करो कि अगर मुझे कोई खतरा पेश आया तो तुम इनके पास पहुंचने की कोशिश करोगे और मेरी बेटी को जिंदगी की वो राहतें अता कर सकोगे जो मैं किसरा का दोस्त और ईरान का सिपा सालार होने के बावजूद अता नहीं कर सका। सीन की गुफ्तगू के दौरान आसिम की आंखें बतदरीज आंसुओं से लबरेज हो रही थीं और फिर जब उसने जवाब देने की कोशिश की तो अल्फाज की बजाय मोटे मोटे आंसुओं के कतरे उसकी तर्जमानी कर रहे थे। उसने तशक्कुर और एहसान मंदी के अलावा बेबसी और बेचारगी के एहसास से मगरूब होकर कहा, मैं ये समझने से कासिर हूँ कि किसरा के दरबार में आपको क्या खतरा पेश आ सकता है। ताहम मैं ये वादा करता हूँ कि फस्तीना और उसकी वालदा को मुझसे किसी बदअहदी, बेवफाई या बुज़दिली की शिकायत नहीं होगी। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। सीन ये कहकर अपनी बीवी और बेटी की तरफ मतवज्जे हुआ।
اب مجھے تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے، خدا آپ کے ساتھ ہو، یوسیہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی چھلکتی ہوئی آنکھوں سے آنسو امڈ آئے۔ فسطینہ نے اپنی ماں کے الفاظ دہرائے اور سسکیاں لیتی ہوئی اپنے باپ سے لپٹ گئی۔ ابا جان، میں آپ کا انتظار کروں گی، آپ ضرور آئیں گے، شہنشاہ آپ کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر بعد سین اور اس کے ساتھی گھوڑوں پر سوار ہو کر ایران کا رخ کر رہے تھے۔